السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الآخرة من نصیب۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ مزید احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 یا اس سے زیادہ، سمجھیے کہ 18,000 مخلوق کے قریب اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور اتنے سارے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کبھی تھکا نہیں ہے اور نہ کبھی ہمت ہارا ہے، اور 18,000 مخلوق میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ہم اور آپ انسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آواز صاف نہیں مل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو مل رہی ہے آواز؟ مل رہی ہے۔ وہی ہوگا، بچہ ایک جگہ بیٹھ گیا، آپ دیکھیے پورا ڈسٹرب بیان میں ہو رہا ہے۔ دونوں بچہ کو الگ الگ کیجیے نا۔ نہیں پیچھے کیجیے گا تو اور وہ چلائے گا۔ آگے کتنا اچھا شریف بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے ان 18,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق پیسہ کماتا نہیں ہے سوائے انسان کے۔ کیا ہے؟ انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق اس زمین پر ہیں، سب کو اللہ تعالی وقت پر روزی ان کو پہنچا رہا ہے، اور سب کے سب مخلوق جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، اور سب کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم جس ٹاپک کو لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس پر ہم بات کریں گے، وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان پریشان ہے کہ فلاں اتنا پیسہ کما رہا ہے، ہم کیوں نہیں کما رہے ہیں؟ فلاں اتنا اچھا گھر بنا لیا، ہم نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک انسان اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور سمجھیے کہ بہت ہی کم عمر میں اکثر و بیشتر انسان ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہو چکا ہے کہ فلاں زیادہ کما رہا ہے، ہم کیوں نہیں کما رہے ہیں؟ فلاں کو اللہ تعالیٰ خوب رزق دے رہا ہے، اور ہم ہیں جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نیک انسان ہے، پھر بھی اللہ کم دے رہا ہے۔
تو اسی کو لے کے ہم سمجھیے کہ اس 2 آیت میں ہم اس کا خلاصہ، اس کا جو ہے معنی بتلائیں گے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ لوگ غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہم کو بھی اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی سنیے گا غور سے، اور سر کو اٹھا کر اگر دیکھتے رہیے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر جو ہے بہت مہربان ہے۔ کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد مجھے دیکھو، ہم لوگ جو ہے ایک اللہ کے علاوہ یعنی ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے اللہ خوب دے رہا ہے، کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے، اور تمہارے جو ساتھی ہیں اور تم جو ہو ایمان والے ہو، کہتے ہو کہ بھائی ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے جو ہے جنت کے اندر جو ہے یہ آخرت میں جو ہے جنت کا جو ہے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ تو تم جو یہ باتیں کہتے ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوب مال و دولت دیتا، اور ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ ہم کو خوب دے رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو کم دیتا اللہ تعالیٰ، اور تم لوگوں کو خوب زیادہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی باتیں کفار و مشرکین کہتے تھے۔ اور ٹھیک آج ہی صبح میں ایک مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا، بہت اچھی بات گزری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت ہی ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، خوب شان و شوکت سے رہتے تھے، پیسے والے تھے، لیکن جب ایمان میں داخل ہوئے تو بدن پر بوسیدہ سا بہت ہی گندا، بہت ہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم اس حالت میں بھی خوش ہو؟ دیکھیے صحابہ کیا تھا، یعنی ان کا ایمان کتنا اونچا تھا، ایمان کا لیول دیکھیے کیا ان کا ایمان تھا۔ اس حالت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوش ہوں، اگر میرا اللہ اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ جبکہ ایمان لانے کے بعد سب کچھ چھن گیا، ایمان لانے سے پہلے بہت ہی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت سے رہتے تھے، اچھا سا اچھا لباس پہنتے تھے، لیکن جب ایمان میں داخل ہوئے تو سب ختم ہو گیا، ایک بوسیدہ لباس پہن کے گھوم رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میں بہت خوش ہوں اس حالت میں بھی۔ اللہ تو کفار و مشرکین یہ بات ہے، اور یہ جو ہے طعنہ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد ہم کو دیکھو، ہم جو ہے تمہارے اللہ اور جو ہے نہ جانے کتنے سارے بت کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو خوب دیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو کم دیتا، اور تم لوگ جو ہے تمہارے صحابہ جو ہے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، سب کے سب لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، سب جو ہے ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا، تم کو دیتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ لطیف بعبادہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے نہ پیسہ چھینتا ہے، نہ مال و دولت چھینتا ہے، نہ گھر چھینتا ہے، کچھ بھی نہیں چھینتا ہے۔ اگر چھینتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی توفیق، نماز کی توفیق، روزہ کی توفیق، نیک کام کرنے کی توفیق ان سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔
کہ جاؤ مجھے پسند نہیں ہے کہ اتنا گنہگار بندہ میرے سامنے سجدہ ٹیک کے بھاگو یہاں سے. یہ ہے. اسی کو آج کے دور میں جو زمانہ جو چل رہا ہے ابھی اس حالات میں، تو اس حالات میں اکثر و بیشتر یہ لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ کماؤ، پیسہ کمانے میں محنت کرو، اسی میں کامیابی ہے. کیا ہے؟ پیسہ خوب کماؤ، اسی میں کامیابی ہے. تو اگر یہ بات ہے اور جن لوگوں کی بھی یہ سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اور ان لوگوں کی نظر میں جن کی سوچ یہ ہے کہ پیسہ خوب کماؤ کامیابی اسی میں ہے، تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ ناکام انسان کون کہلائے گا؟ جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گے. کیوں کہ 11 بیویاں ہیں، ایک بیک وقت میں ایک ساتھ 9 بیویاں ہیں، لیکن گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جل رہا ہے. تو ہماری نظر میں ناکام تو وہ ہو گیا. کیا ہے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ خوب کماؤ کام آئے گا اور کامیابی اسی میں ہے، پھر تو ہماری نظر میں نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام چلے گئے، ناکام ہو کے چلے گئے دنیا سے. لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر ہلکا سا بھی تیل نہیں ہے کہ چراغ جلا سکیں کہ گھر کے اندر کچھ روشنی ہو جائے. 40 دن تک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ 40 دن ہو جاتے تھے، کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں بنتا تھا. لیکن ان کی بھی زندگی گزر گئی، وہ بھی زندہ رہے اور زندہ رہ کر دکھلائے. تو کامیاب وہ ہوئے کہ ہم لوگ ہوئے جن کی نظر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کماؤ اسی میں کامیابی ہے. کامیاب تو ہمارے نبی آقائے محمد نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے. تو لہٰذا ہم اور آپ یہ سوچیں، اور کسی کے پاس خوب پیسہ ہے، کوئی پیسہ کما رہا ہے، یا وہ غیر مذاہب کا ہو یا ہمارا ایمان والا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں رشک نہیں کرنا ہے، ہمیں خواہش نہیں کرنا ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. پھر ہمیں ٹینشن کیا چیز کا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہو، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے کئی مرتبہ، یہ قرآن ہمیں آپ کو یہ دلاسا دے رہا ہے کہ جو لوگ بھی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جو لوگ بھی جو ہے ٹینشن میں آ رہے ہیں اور ٹینشن سے جو ہے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، نہ جانے کئی لوگ گولیاں بھی کھا رہے ہیں. میں ایک چیز دیکھیے، جس انسان کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی وہ سامان اٹھا سکتا ہے. جیسے یہ بچہ ہے، اس کے اندر 20 کے جی اٹھانے کی طاقت ہے، اب اس کے اوپر ہم 40 کے جی لاد دیں گے تو کیا ہوگا؟ دب کے مر جائے گا. اسی طرح اس انورٹر جو ہے، اس کے اندر صرف 6 پنکھے کی کیپیسٹی ہے، 6 یا 7. 6 تو چل رہے ہیں، ایک 7 8 9 10 کہاں سے اٹھا پائے گا؟ فوراً بیٹھ جائے گا. یہ اس مقصد سے ہم باہر کا پنکھا بند کروا دیتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہے دشمنی ہے، نہیں بھائی، یہ غلط بات ہے. غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اس کے اندر اتنی ہی کیپیسٹی ہے، پھر ہمیں بھی تکلیف ہوگی بعد میں. اگر انورٹر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی تکلیف ہوگی. ہم بھی رہتے ہیں اسی مسجد میں سائڈ سے، پھر جو ہے اذان بھی نہیں ہو پائے گی صحیح سے. تو اس مقصد سے پنکھا باہر کا بند کروا دیا جاتا ہے، کوئی غصہ نہ ہوئے. اور ایسے بھی جو لوگ باہر بیٹھے ان کو ہوا ملتی رہتی ہے ہلکی پھلکی، ہے کہ نہیں؟ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ سب لوگ سو رہے ہیں. اللہ، ہاں تو بات یہی چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے کامیابی نہ پیسے میں، نہ گھر میں، نہ سواری میں، کسی چیز میں نہیں رکھا. ہاں، اگر اللہ نے کسی کو پیسے دیا ہے
تو آپ ان کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں یہی لکھا ہے، ان کے مقدر میں اتنا رزق لکھا ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے۔ ہاں اب ایک چیز یہاں پر ہے کہ انسان محنت بھی نہیں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ پیسے آ جائے، گھر کے اندر باہر کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے سستی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے۔ تو پیسہ بیٹھنے سے سوچنے سے نہیں نا آتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہوتا ہے، رزق تلاش کرنا ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا ہوتا ہے، اپنے اندر ٹیلنٹڈ پیدا کرنا ہوتا ہے، صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے جو آپ کو لوگ دنیا جو ہے بلائیں گے، چنیں گے، اور پھر جا کے آپ کو جو ہے نوکری ملے گی۔ آج کے دور میں جو اتنے سارے نوجوان جو پریشان ہے، ہر آدمی جو ہے سمجھیے کہ جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے نوکری ہو جائے۔ پیسے دے کے آج کل ہو رہا ہے، بہار میں تو خوب دھاندلی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، 5-6 لاکھ روپیہ دیے نوکری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو بیچارے غریب ہے جس نے محنت کر کے وہاں تک پہنچا ہے، اب وہ تو جو ہے مایوس ہو گیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے۔ تو یہ سب دھاندلی چل رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایک ہی چیز ماننا ہے اور یہی ایک بات کہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں یہ سوچ کے رہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے خوب مہربان ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے، فلاں پر بہت مہربان ہے، فلاں جو ہے نیکی والا کام نہیں کرتا ہے اور جو ہے پھر بھی اللہ اس کو دے رہا ہے، اور ہم جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم کو نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہمارے مقدر میں کیا چیز صحیح ہے، کیا بہتر ہے۔ تھوڑا کوئی آدمی اٹھ کے ساتھ بچے لوگوں کو لگائیے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ جو ہے کیا ہے؟ اپنے دین کے اندر رکھی۔ اگر پیسے سے اگر ہر کچھ ہوتا، مان لیجئے کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس پیسہ ہے تو اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچھا گھر بنا رہا ہے، تو کیا پیسے کمانے والا، اچھا گھر بنا کے رہنے والا، کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی موت، وہ بھی جو ہے اسی مٹی میں دفن ہوگا اور ہر پورا قبرستان میں دفن ہوگا۔ جو پیسہ نہیں کما رہا ہے، یعنی کما رہا ہے کم کما رہا ہے، کوئی جو ہے ٹماٹر بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، تو کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی موت، وہ بھی اسی ہر پورا قبرستان میں جا کے دفن ہوں گے، وہ بھی اسی مٹی میں جا کے دفن ہوں گے، سب کا وہی حال ہوگا۔ تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کو یہ 3 نعمتیں مل جائے وہ دنیا کا سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا انسان ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اس کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو مل جائے۔ 2 وقت کی روٹی کہاں مل رہی ہے ہم لوگ تو 4 مرتبہ پھوڑ رہے ہیں سب۔ صبح ہلکا ناشتہ چائے بسکٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ناشتہ روٹی سبزی ہو رہی ہے، پھر ظہر کے بعد یا 12 بجے کھانا ہو رہا ہے، چاول سبزی نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں، پھر مغرب بعد ٹھوس رہے ہیں، اس سے پہلے عصر کے بعد ہلکا سا کچھ کھا لے رہے ہیں، تو 5-6 مرتبہ ہو گیا۔ اسی لیے تو بیماری ہو رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر بھی بیچارے اتنے جو پھیل رہے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے، سوچ رہے ہیں کہ بھائی بیماری خوب پھیل رہی ہے تو ڈاکٹر بنو۔ تو یہ ساری بیماریاں جو ہو رہی ہیں نا، یہ زیادہ ٹینشن اور کھانے کے چکر میں۔ بھوک لگی نہیں ہے ابھی لیکن سامنے آ گیا تو پکڑ کے پھوڑ دیے، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا، بعد میں دیکھا جائے گا، تو بعد میں دیکھا جائے گا، ہاسپٹل میں جا کے سوئیے گا پھر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیا ہے 2 وقت کی روٹی۔ کتنے؟ 2 وقت کی روٹی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا ہوتا تھا، شدید بھوک لگتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بھوک لگتی تھی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے۔ جیسے کہ سفر میں چل رہے تھے
خوب بھوک لگی ہوئی ہے، کہیں پر گئے، وہاں قیام کی دیکھا کہ بکری ہے، دودھ جو ہے وہاں سے نکالے پی لیے، سکم شیر ہو گئے، کچھ نقصان نہیں ہوا۔ آج کہتے ہیں لوگ دودھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو نقصان ہو جا رہا ہے، تو نقصان کیسے نہیں ہوگا؟ مغرب بعد آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں، سبزی بھی ٹھوس رہے ہیں، روٹی سبزی کھانے کے بعد پھر دودھ پی رہے ہیں، تو نقصان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی نہ ہوگا۔ کوئی ایک چیز کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے تو کوئی ایک چیز کھاتے تھے۔ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ آیا ہے، اس کو پی لیا ہے، ختم، کوئی بیماری نہیں۔ آج تو ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی ہے، آ گیا تو چلو آنے دو، کوئی بات نہیں، آ گیا تو آنے دو، اتنی اچھی بریانی بنی ہوئی ہے، لاؤ یار کھا لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ صرف ایک انسان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، اور اس کا جسم جو ہے کسی بڑی بیماری سے، کسی بھاری اور خطرناک بیماری سے محفوظ ہو، وہ شخص دنیا کا سب سے بیسٹ انسان ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر بہت احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بچا کے رکھا۔ تو ہم میں سے کون انسان ہے جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے؟ کون انسان ہے بتائیے؟ سب کو مل رہی ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی مل گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بیماری سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے، کسی خطرناک جو سب سے اہم جو بیماری ہوتی ہے اس سے بچا کے رکھا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بات نہیں بھائی، چھت جیسا بھی ہو، پھوس کا ہو، بانس کا ہو، بتی کا ہو، یا جو ہے کیا کہتے ہیں گٹی کا ہو، سیمنٹ کا، جو بھی چھت ہو، ہے تو چھت نا، چھت سر تو چھپ رہا ہے، ہوا ماشاء اللہ اچھی مل رہی ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کھانے کو، اور اللہ کا شکر ہے یہ جسم جو ہے کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کا ہم اور آپ شکر ادا کریں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں دیا ہے تو جیسا بھی ہے، جس حالت میں بھی ہمارا آپ ہیں، اس حالت میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس حالت میں بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس دل کو ہم منا لیں اور اس دل کو کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا تو دے رہا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں اتنا ہی لکھا تو مل رہا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر ایک چیز ہے جو ہمیں اچانک ابھی یاد آئی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کے تقدیر میں، مقدر میں یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ فلاں بندہ اگر مجھ سے مانگے گا تو ہم اس کو خوب مال و دولت دیں گے، لیکن ہم لوگ مانگتے کہاں ہیں؟ سلام ہوئی اور پتہ نہیں دعا میں ہو گیا کیا ہے، ایک دم یوں ہاتھ پھیرے جلد چل دی، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ایسی دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو اتنی تیزی میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ راجدھانی ایکسپریس چھوٹ رہا ہے۔ بیتیا سے جو ٹرین، بیتیا سے کون سی ٹرین جاتی ہے؟ سپت کرانتی ہے، اور کون سی ہیں، بہت ساری انٹرسٹی ایکسپریس ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چھوٹ رہا ہو اور جلدی جانا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو سکون والی نماز ہو۔ کون سی نماز ہو؟ سکون والی نماز ہو۔ اتنی جلدی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں نماز بھی ادا کر رہے ہیں لیکن ان کی چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں تبدیلیاں بھی نہیں آ رہی ہیں، اور کہتے کہ ہم نمازی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نماز اللہ کے سامنے قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ ایک عادت ہو گئی ہے، فلاں جگہ گئے تھے یا ہم دیکھتے ہیں فلاں شخص کو تو مجھے بھی ایک عادت ہو گئی ہے نماز کی، تو چلو ہم نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ نماز عادت والی ہو گئی، عبادت والی نہیں ہوئی۔ کیا ہو گئی؟ عادت والی نماز ہوئی، عبادت والی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ہم لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلا جو کام ہوا ہے نماز، انشاءاللہ اگر ہماری زندگی کے اندر اچھے طریقے سے ادا کرنے کا سلیقہ آ گیا،
اور نماز کے اندر ہم نے خشوع اور خضوع پیدا کر لیا تو انشاءاللہ اس نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ سکون آئے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے چہرے پہ رونق ہوگی، ہمارے چہرے پہ نورانیت چمکے گی۔ تو چہرے پہ نورانیت تو دور کی بات، وہ چہرہ دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیا ہے؟ چہرہ دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا انسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہماری کیا ہے؟ خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں کہ نماز کے بعد ایک چیز دیکھیے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مانگتا ہے تو وہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو حسن کہہ سکتے ہیں، یعنی اچھا کام ہے۔ کیا ہے؟ اچھا کام ہے، کوئی برا والا کام نہیں ہے، وہ نماز کے بعد دعا مانگ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم اس دعا میں کیا مانگیں؟ تو سب سے آسان دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ اس لیے اللہ نے پہلے قرآن میں فی الدنیا حسنہ لایا، دنیا کے بارے میں تذکرہ کیا۔ پہلے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنا ہے، پہلے ہمیں دنیا کے اندر اچھے سے رہنا ہے، سلیقے سے رہنا ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر دیجئے، ہماری زندگی کے اندر اچھی سے اچھی چیزیں ملے، پیسہ اتنا آئے جس سے ہم ہر چیز جو ہماری جو ہے پوری ہو جائے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری ہو جائے، اور جو ساری چیزیں وہ بھی پوری ہوتی رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ تو ہم لوگ کیا ہے؟ پیسہ مانگتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، 2 رکعت نماز ادا کیے، دعا مانگنے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے معلوم ہے یہ کیوں آیا تھا، کیا مانگ کے گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں تھی، تو دعا میں اللہ سے روٹی مانگ کے گیا ہے۔ کیا ہے؟ صحابی رسول دیکھیے کیا تربیت ملی ہے کہ ایک گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، روٹی بھی نہیں ہے، تو مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر چیز اللہ سے مانگے۔ کیا ہے؟ ہر چیز اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا جو تسمہ جو نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ اتنی ساری احادیث اور قرآن اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اتنا دلاسا دے رہا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ٹینشن لے رہا ہے تو اس کی اپنی ایک ہوس ہے اور خواہش ہے کہ نہیں ہم کو اور چاہیے، ہم کو اور چاہیے۔ تو حل من مزید یہی ہوگا کہ ہم کو اور چاہیے تو جائیے دنیا کمائیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو کامیابی کا جو پیمانہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اندر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ اپنے دین کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، یا وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، سب پر رحمت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو کافر لوگ ہیں اگر ان کو سمجھیے کہ ان سے اگر ناراض ہوتے اور اس ناراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کھانے کی چیزیں، رزق کی چیزیں اگر ان سے چھین لیں تو سمجھیے کہ جو ہے سب کے سب ہلاک برباد ہو جائیں گے۔ نافرمانی تو بہت ہو رہی ہے اس زمین پر، بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ اچھا سا اچھا گھر میں رہ رہا ہے، ماشاءاللہ سب کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں کبھی بھی ٹینشن لینا نہیں ہے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا ہے، بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے ہمارا آپ کو۔ تو کوشش کریں گے نا ہم سب لوگ کہ اللہ سے مانگیں گے، ہے کہ نہیں؟ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اور آج کا جو پیغام ہے، پیغام یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اپنے اپنے اعمال کو فوکس کریں،
اپنا اپنا اعمال کریں، اپنا کام دیکھیں، نیک کام کرنے کی جو ہے کوشش کریں، اور جو ہے جتنا ہو سکے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے اتنا ملے گا انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ اتنا ملے گا اور مل کر رہے گا، ہے کہ نہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے